رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے، فرشتے عدم رسول، چشمے تمام عمر غلام کرم، وجود و دو عدم حدوث و قدم جہاں میں آیاں تمہارے لیے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت، اہل جنت اور اہل محبت متفقہ اس بات کے قائل ہیں کہ تحلیق خلق میں تحلیق محمدی کو اولیت حاصل ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کی تحلیق عمل میں آئی وہ نور محمدی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب دنا غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحلیق فرمائی۔ اس کے بعد ہی لوح و قلم، عرش و کرسی، فرشتے، جن و انس، زمین و آسمان، آب و ہوا اور دیگر محلوقات کو پیدا فرمایا۔ آپ مسرت و شادمانی میں غوطہ زن ہو کر بھی وہ حدیثیں پڑھیں جن میں آپ کی تحلیق کو اولیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یا عیسیٰ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اپنی امت سے جو ان کا زمانہ پانے والے ہیں ان کو بھی ایمان لانے کا حکم دو۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں نہ آدم پیدا کرتا اور نہ میں جنت و دوزخ بناتا۔ ظہور نبوت محمدی میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کائنات میں کچھ نہ تھا، نہ زمین نہ زمان، نہ مکین نہ مکان، نہ چنی نہ چنا، نہ عیاں نہ نہاں، نہ عین نہ آن، نہ زبان نہ بیان، نہ منزل نہ نشان، نہ بہار نہ خزاں، نہ یہاں نہ وہاں، نہ جدھر نہ کدھر، نہ ادھر نہ ادھر، نہ شجر نہ ثمر، نہ ناز نہ گلزار، نہ انکار نہ اقرار، نہ قافلہ نہ سلار، نہ رنگ نہ روپ، نہ سایہ نہ دھوپ، نہ سوز نہ ساز، نہ نشیب نہ فراز، نہ گلشن نہ صحرا، نہ ہوا نہ فضا، نہ آہ نہ بقا، نہ بلبل نہ چہک، نہ پھول نہ مہک، نہ غنچے نہ چٹک، نہ پتے نہ کھڑک، نہ عرش نہ فرش، نہ کرسی نہ تحت، نہ لوح نہ قلم۔ امام و عشق و محبت مجد دین و ملت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ علامہ علوسی اپنی کتاب روح المانی میں فرماتے ہیں، یعنی رسول اللہ کی ذات مقدس حقیقت میں خلیفہ اعظم ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو آدم بھی نہ ہوتے اور کچھ بھی نہ ہوتا۔ وحبت دنیا میں جب اللہ پاک نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آپ نے عرش پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور فرما کر بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے میرے رب یہ نور کیسا ہے؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ھذا نور من ذریاتک ثم فی السماء احمد فی الارض محمد لولا ما حلقت و حلقت سما والارض، یعنی آپ کی اولاد میں سے ایک نبی کا نور ہے جس کا زمین پر نام محمد ہوگا اور آسمانوں پر اس کا نام احمد ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا اور نہ میں پھر زمین و آسمان کو پیدا کرتا۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے اللہ یہ جو نور ہے یہ تو تیرا محبوب ہے، یہ جو وجہ کائنات ہے کیوں میں اس کو نہیں دیکھ سکتا؟ تو اللہ نے اپنے نبی کے نور کو جو آدم علیہ السلام کی پشت سے نکال کر جو ہاتھوں کے نہن ہے نا انہوں نے رکھ دیا، تو آدم علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مقدس کو پھر چوم کر آنکھوں سے لگا لیا۔ آج جو ہم سے انگوٹھے چومنے کے دلیل مانگتے ہیں، ہم تو اپنے والد کی جو سنت پر عمل کرتے ہیں، اور جو بندہ اپنے باپ کی نہیں مانتے پھر لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین میں سمجھ عطا فرمائے اور رسول اللہ کی محبت کو ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین یا رب العالمین۔